السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا حی یا قیوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانیت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، تو انسانیت کے جو پہلے انسان ہیں، جو جن سے آگے یہ کہنا چلی ہے سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ہیں۔ آگے نسل شروع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس انسانیت کا، اس جہان کا حقیقی خالق و مالک ہے، اس نے اپنا تعارف کرانے کے لیے، اپنا راستہ دکھانے کے لیے، ہدایت کے لیے انبیاء کرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم جو آپ کی جو امت ہوگی، جو آپ کے لوگ ہوں گے، جو انسان ہوں گے، ان کو آپ نے میرا تعارف کروانا ہے، کیونکہ راستے دو ہیں، ابلیس کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، اور رحمان کا راستہ ہے۔ تو جو لوگ میرا راستہ اپنائیں گے وہ میرے ہوں گے، جو میرا نہیں اپنائیں گے وہ شیطان کے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو محفوظ فرمایا، جو پیغمبر تھے، نبی رسول تھے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار کل عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغمبر سلسلہ جاری رہا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ ہدایت کا کام، تبلیغ کا کام تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو پیغمبروں کے بعد، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سرکار عالم کے جب آپ تشریف لائے تو فرمایا کہ آپ کی جو امت کی ہدایت کا کام ہے، یہ اللہ کے پیغامات کو لوگوں کو سنانے کا کام ہے، یہ اس امت کے حوالے ہو گیا۔ تو پھر صحابہ کرام نے، اولیاء اعظام نے، صوفیاء کرام نے بڑی احسن طریقے سے دین کی تبلیغ کا کام کیا، ہدایت کرتے رہے، ہدایت کی باتیں بتاتے رہے۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم بیت المقدس میں نماز پڑھیں تو ہمیں 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر جامع مسجد میں نماز پڑھیں تو اپنی 500، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ 27، جتنے بھی کہتے ہیں اتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر اکیلے نماز پڑھیں تو ہمیں 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب صحابہ کرام نے سنا تبلیغ اور اللہ کے پیغام کو آگے پھیلانے کے احکامات سرکار کو عالم وسلم سے، تو آپ نے، صحابہ کرام نے خانہ کعبہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا اور مقدس مقامات کو چھوڑا، دین کی تبلیغ کے لیے پھیل گئے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تبلیغ جو دین کی جو تبلیغ ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا مقام، مرتبہ بہت بڑا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد اولیاء اعظام آئے، صوفیاء اعظام آئے، بڑے آسان طریقے سے برِ صغیر پاک و ہند میں جو تبلیغ کا کام کیا، وہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بھی آتا ہے، کچھ نبی، کوئی پیغمبر اور کچھ اولیاء، کچھ صحابہ کرام بھی آئے۔ لیکن جو اولیاء اعظام کی جو محنت ہے یہ بھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ان کا اپنا مقام ہے، صحابہ کرام کا اپنا مقام ہے، انبیاء کا اپنا مقام ہے، اولیاء کا اپنا مقام ہے، اللہ کے ولیوں کا ایک اپنا مقام ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں برِ صغیر پاک و ہند کے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے، پوری انسانیت کے مشہور روحانی بزرگ، جس کے بارے میں خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کامل لانا رہنما۔ یعنی کہ یہاں پہ داتا صاحب عالم مروب داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، گنج بخش، آپ کا جو آبائی وطن تھا وہ افغانستان تھا، وہ اجمیر تھا، غزنی اجمیر، وہاں پہ رہنے والے تھے۔ اور مرشد پاک کے حکم کی تعمیل کے لیے، تعمیل ارشاد کے لیے جب حکم ہوا کہ علی اجمیری، عثمان بن علی اجمیری، آپ ہندوستان جاؤ اور ہندوستان کا علاقہ ہے لاہور، وہاں جا کے تبلیغ کرو۔ تو برادر مکرم، آپ نے کوئی وہاں پہ بات کے لیے آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار وہاں پہ تو آلریڈی میرے ایک پیر بھائی ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، میرے روحانی دوست ہیں، وہ آلریڈی وہاں پہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مجھے وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن حکم ہوا تھا مرشد کی طرف سے، تو آپ وہاں سے غزنی سے اجمیر جو افغانستان کا علاقہ ہے وہاں سے چل پڑے۔ کچھ عرصے میں آپ لاہور پہنچے تو لاہور میں آپ کے جو روحانی پیر بھائی تھے، جو روحانی کلاس فیلو تھے، حضرت میرا زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے۔ جب داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچتے ہیں
تو اسی دن ان کا وصال ہو جاتا ہے، یا ایک دن پہلے ان کا وصال ہوا تو جنازہ داتا صاحب نے آگے پڑھایا، خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ تو پھر آپ سمجھ گئے کہ جو سرزمین ہے یہ ہند کی، اس کو ہمارے مرشد پاک نے خالی ہونے سے بچا لیا۔ آپ نے وہاں پہ جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اس وقت جو لاہور تھا، کیونکہ کچھ اثر تبلیغ کا ان کا بھی تھا، خواجہ میرا زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست کے ذریعے، اپنی نگاہ کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اور اللہ کے جو قرب تھا آپ کے پاس، جو سرکار اکرم کا عشق تھا، محبت تھی، اس کے ذریعے جو فیض پھیلایا، تو آج بر صغیر پاک و ہند میں، خاص طور پاکستان کے علاقے میں ایسے بے شمار خاندان ملتے ہیں، بے شمار خاندان ملتے ہیں جو کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے فیض یاب ہو کر بامشرف اسلام ہوئے، اور آج بھی ان کی نسلیں اس دنیا میں حیات ہیں۔ کیونکہ داتا علی حجویری کے ساتھ ایک شیخ ہندی سٹریٹ ہے۔ شیخ ہندی جو تھا وہ ایک بہت بڑا منا تونا ہوا ایک ہندو تھا، اور غیر مسلم تھا، اور اسلام کا دشمن تھا، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ کے جو اسلام لانے کے بعد، ان کے بیعت ہونے کے بعد، پہلے ان کے خلیفہ بھی بنے، اور آج صدیاں گزرنے کے بعد وہاں پہ ان کی اولاد ابھی بھی حیات ہے۔ تو اسی طرح علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تبلیغ کا کام کیا، آج الحمدللہ پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں ان کے فیض سے فیض یاب لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، ہمارے اکثر دوست کہتے ہیں یہ داتا کی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی ایک صفت ہے داتا کی، لیکن صرف جب بزرگوں کا نام آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں داتا صاحب، داتا تو اللہ ہے دینے والا۔ اب میں اپنے علم کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں کوئی عالم فاضل تو نہیں ہوں، میں اپنے علم کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفتیں ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفتیں ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک حکیم ہے، اب میں حکیم ہوں، اب حکیم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب میں کوئی بندہ کہے کہ بھئی یہ کفر ہے، یہ شرک ہے کہ حکیم تو اللہ کی ذات ہے، تو کیسے حکیم ہو گیا؟ اچھا، میرے حکیم ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، میں نے لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپیہ لگا کے جو یہ ڈگری حاصل کی ہے طب کی، حکمت کی، تو میں حکیم بن گیا ہوں، میرے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ ایک وکیل ہے، اس کا کام دیکھ رہے ہیں، وکیل بھی تو اللہ کی صفت ہے، وہاں پہ کوئی بولتا نہیں ہے۔ لیکن ایک بزرگ کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا، یہ حسد تعصب کی ایک قسم ہے جس سے ہم آگے ترقی نہیں کر پا رہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان نظر سے ان کی حیات مبارکہ میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی آج بظاہر ان کو 979-80 سال ہونے کو ہیں، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کی جو قبر انور ہے وہ ہدایت کا منبع ہے، فیض و برکات بکھر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ وہ فروغ انگلستانی کا واقعہ آپ اکثر لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ فروغ انگلستانی کی جو قبر ہے وہ بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ کی جو قبر کے سار والے شہر پہ ان کی قبر ہے، وہاں پہ 2 قبریں ہیں، محکمہ اوقاف نیچے اتر کے نا، محکمہ اوقاف کے دفتر کے آگے وہاں پہ 2 قبریں ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا ریسرچر تھا، بہت بڑا، وہ پڑھا لکھا انسان تھا، سائنٹسٹ تھا، لیکن اس نے جب اسلام کی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں کچھ اسٹڈی کروں کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت آ سکتا تھا، کیا آج بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو لا سکے؟ اس میں داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیوٹی تو لگائی، حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی کی کہ برکت علی صاحب ادھر آؤ، یہ ڈیوٹی پیش کرو، لیکن فروغ انگلستانی کو وہ اس کے گھر کے برتن سے چائے پلائی اور اس کے گھر کے بسکٹ کھلائے۔ فرمایا فروغ صاحب تم یہ کہتے تھے نا کہ جو کل تھا آج ہے، ہاں جو کل تھا وہ آج ہے، جو کل نہیں تھا وہ آج نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ نے اس طرح کے کرامات کے ساتھ، اس طرح کی کرامتیں دکھا کر آپ آج بھی لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، فیض پا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کچھ ہمارے بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم قبروں کو تجارت گاہ بنا لیتے ہیں، ہم قبروں کو، میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ میری جو قبر ہے
اس کو تجارت گاہ نہیں بنانا، اس کو تجارت گاہ نہیں بنانا، اس کو دین کا مرکز بنانا ہے۔ تو آج ہم نے کچھ قبروں کو تجارت گاہ بنا لیا، وہاں پہ کاروبار ہوتے ہیں، وہاں پہ نہ جانے ہم خرافات کرتے ہیں۔ ان خرافات کرنے سے وہ جو بزرگ ہے نا، اس کے مقام میں، شان میں، مرتبے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن جو متعلقہ وہ وہاں پہ تنظیم ہوتی ہے، جو متعلقہ وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اصل ذمہ دار وہ لوگ ہیں، گناہ گار وہ ہیں، ایسے دربار والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم ایسے تعصب اور ایسے حسد بغض میں باتیں کرتے ہیں کہ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ مقام پہ فرمایا کہ جو میرے خاص بندے ہیں ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، تم میرے نیک جو سچے بندے ہیں ان کے ساتھ مل کے زندگی گزارو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے دوست ہے، میرا جو بندہ جو میرا دوست مومن ہے، جس نے بھی اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے میرے دوست سے، میرے ولی سے، میرے ولی اللہ سے بغض رکھا یا دشمنی کی، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ یہ اللہ کہتا ہے۔ تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء عظام کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی ان کی قربانیاں ہیں۔ یار انہوں نے محل نہیں بنوایا، انہوں نے گھر نہیں بنوائے، بزنس نہیں کیا، روح کی سوکھی کھائی ہیں، بستر بوریے کا لباس پہنا، سوکھے ٹکر چبائے، کان کی روٹی بابا فرید نے چبائی۔ انہوں نے کون سی دولت اکٹھی کی؟ گو کہ آج دنیا کروڑوں کے پاؤں میں وہاں پہ نچھاور کر رہی ہے، لیکن آج بھی دنیا ان کے پاؤں میں نشاور ہو رہی ہے۔ انہوں نے تو کوئی نہیں کیا۔ اب ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم پریشان ہیں، ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آئیں۔ یہ جو میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، مردوں کی قبروں پہ گنبد بنانا منع ہے، مردوں کی قبروں پہ گنبد بنانا منع ہے، نہ آج تک بنے ہیں نہ کوئی بنائے گا، مگر گنبد اسی قبر پر بنتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ جس کی قبر زندہ ہے بے شک وہ زندہ ہے۔ اس طرح ان کی یاد جاویدانی، ان کا کردار مشعل راہ، جب تک دنیا رہے گی ان کا نام رہے گا۔ وہ اسلام کے شہدائی تھے، جو اسلام کو ناز ان پر ہے نا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر، وہ ہم پہ اوپر نہیں ہیں۔ ہم جتنا مرضی چلے کاٹتے رہیں، جتنی مرضی تبلیغ کرتے رہیں، جتنا مرضی بڑے بڑے مرکز بنا لیں، نہ 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 میرے بھائی، کبھی یہ ذہن میں سوچنا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بھی وہ کام کیا ہم بھی وہ کام کریں۔ نہ بھائی نہ، ان کا کام، ان کا معیار کہاں، ہمارا معیار کہاں۔ وہ اپنے وقت کے شہنشاہ تھے، ہم اپنے وقت کے، ہم اپنے بس کس طرح ہم یہ چل رہے ہیں۔ تو آج اگر مزارات پہ کوئی خرافات ہوتے ہیں تو اس سے مزار والے کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرکز تجلیات ہے، یہ وہ داتا حضور کا ڈیرا ہے کہ اگر آپ رات کو 1 بجے بھی جاؤ گے تو دن کا سما ہوتا ہے، وہاں پہ نور کی وہ بارش برس رہی ہے، ایک نور کا عالم ہے داتا کی نگری میں، صبح شام نور کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اگر رات کو بھی جاؤ، 2 بجے جاؤ، 1 بجے جاؤ، 3 بجے جاؤ، تو نور کا سما ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ ساتھ ہی آگے شاہی قلعہ ہے، وہاں پہ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے، سب کچھ ہوا، لیکن آج وہاں پہ دن کو جاؤ تو ڈر لگتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ مقام ہے اللہ والوں کا۔ میں یہی تمام دوستوں سے عرض کروں گا، خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ملے، اللہ ہر جگہ ہے، لیکن بنی اسرائیل میں بھی 100 قتل کرنے والے کو حکم کیا ہوا تھا کہ اللہ والوں کی بستی میں جاؤ، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، یا تمہیں کوئی راستہ بتائیں گے، کہ تمہیں کوئی راستہ دکھائیں گے، ادھر جاؤ اللہ والوں کے پاس۔ اللہ تو وہیں پہ بھی موجود تھے، تو وہ اللہ والوں کی طرف جا رہے ہیں، اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں ان کو موت آ گئی۔ ہوا کیا فیصلہ کہ راستہ ناپا گیا، فرشتوں کو کہا کہ وہ راستہ کم کر دو، پیچھے والا راستہ اس کو لمبا کر دو۔ وہ جناب نے کھینچ لیا، ادھر سمٹ گیا، بند جنت میں چلا گیا۔ ارادہ کیا تھا؟ اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے، اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے۔ تو ابھی داتا صاحب کا عرس مبارک بڑی شان و شوکت سے شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ آپ لوگ بھی اس میں جائیں، حاضری دیں۔ حاضری کے طریقے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور دعائیں مانگیں، نوافل پڑھیں، جو بزرگ کے جس کے ہم دربار پہ جا رہے ہیں
ہم ان کی حیات مبارکہ پہ غور کریں، ان کی زندگی پر غور کریں، ان کے فرمودات کے اوپر عمل کریں۔ کوئی بھی صاحب بزرگ ہو، دربار والا ہو، وہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ اگر دعا مانگو یا نہ مانگو، لیکن وہ آپ کو 3 طرح سے فیض دیتا ہے۔ جو صاحب مزار ہوتا ہے، جو قبر والا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو، پہلے نمبر پہ وہ آپ کے اوپر توجہ کرے گا۔ جب آپ دربار میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر توجہ کرے گا، پھر آپ کے اوپر توجہ، پھر تعلیم دے گا، تعلیم کا ارتقا کرے گا آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، ان کی طرف سے، ان کے فیض سے ایسی ایسی چیزیں نازل ہوں گی کہ جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو کتابوں میں بھی نہیں پڑھی ہوں گی آپ نے۔ پھر آپ کے لیے دعا کرے گا قبر میں بیٹھ کے، قبر میں اپنے بیٹھ کے دعا کے لیے دعا کرے گا۔ اور ایک مزار پہ ایک بندہ گیا تو اس نے وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھی، اندر سے آواز آئی، بھائی جو مانگنا ہے مانگ لو، فاتحہ ادھر جا کے پڑھنا۔ تو برادران مکرم، آئیں اپنے دلوں کو اللہ کے ولیوں کے بغض سے پاک کریں، اپنے سینوں کو اللہ کے ولیوں کے بغض سے پاک کر کے اپنے سینوں کو اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء اعظام جو ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں، ان کی محبت سے، ان کے عشق سے اپنے سینوں کو آباد کریں، عشق محمد مصطفیٰ سے آباد کریں، اہل بیت سے آباد کریں، دنیا میں کامیابی ملے گی۔ آپ وہاں پہ دربار پہ جائیں، ادب کا امامہ پہنیں، بے ادبی سے گریز کریں۔ اگر کوئی وہاں پہ نقصان ہو جاتا ہے، بعض اوقات جیب کٹی جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی داتا صاحب چور ہیں، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، اصل میں یہ بھی ہم غلط کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جو کہ غلط ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنے کاروبار کا نام رکھ دیتے ہیں کسی کے نام کے اوپر ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پر ایک بندے نے کاروبار شروع کیا، اللہ مالک پیٹرول پمپ یا اللہ مالک گیس سینٹر ہیں، اگر اس کا پریشر کم ہے تو کہیں گے بھائی اللہ کا پریشر کم ہے، اللہ مالک کا پریشر کم ہے، فرید الدین گنج شکر کا پریشر کم ہے، یا اس کو کہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں پہ جا کے نقصان ہو بھی جائے تو اس میں اپنی گناہ سمجھے، اپنی غلطی سمجھے، لیکن خبردار ان کے اوپر انگلی نہ اٹھانا۔ اگر ان کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو ان کی انگلی ان کے اوپر نہیں جائے گی، وہ انگلی ڈائریکٹ اللہ کے اوپر جائے گی۔ اور اللہ نے فرما دیا ہے جو میرے ولی سے بغض رکھے گا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو آئیں، جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہر مسلمان جو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اس کو چاہیے وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرے، اللہ کے ولیوں کا دامن تھامیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں کامیابی لگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری المعروف دادا سرکار رحمۃ اللہ کے فیض سے پورے عالم کو فیض یاب فرمائے، اور ان کے قربانیوں کے صدقے پاکستان کو اقوام عالم کی سرداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب